السلام علیکم. فیصلاباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. بجٹ 2025 اور 26 کے لیے تجاویز سفارشات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ بہت ساری سفارشات اور تجاویز جو ہیں وہ حکومت پاکستان تک پہنچ چکی ہیں. فیصل ایوان صنعت و تجارت میں موجود ہیں. یہاں سے پروگرام آغاز کرنے کا مقصد ہے کہ وزیر خزانہ جو اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے اسی چیمبر سے سفارشات جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور یہ پہلا چیمبر تھا جہاں انہوں نے وزٹ کیا تھا. یہاں انہوں نے اپنے وزٹ کے دوران بھی یہ بات واضح کی تھی کہ میں اس بار کچھ مختلف کر رہا ہوں، یعنی کہ پہلے چیمبرز اپنی سفارشات بھیجتے ہیں، میں سفارشات لینے آیا ہوں، لیکن اب سفارشات جا چکی ہیں، تجاویز جا چکی ہیں، اس کے بعد کے منظر کچھ اور ہیں. ٹیکس آرڈیننس آ جاتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جہاں بجلی سستے کرنے کا ابھی تک ویسے اتنی سستی نہیں ہوئی، تو بہت ساری چیزیں جس کے اوپر بہت سارے تحفظات کا اظہار بھی ہے، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. ہمارے ساتھ فیصل ایوان صنعت تجارت کے سینئر نائب صدر کیسر شمد گچھا صاحب موجود ہیں. انہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں. گچھا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چند ایام پہلے یہاں خصوصی مشیر وزیر اعظم ٹیکسٹائل اور پیداوار جو ہے انڈسٹری اور پیداوار وہ بھی آئے تھے. انہوں نے بہت ساری نویدیں سنائیں. نوید، اعلانات، دعوے، وعدے، وعید ایک طرف، جبکہ حقیقت دوسری طرف ہوتی ہے، اور حقیقت پہ بات کرنی چاہیے. آپ کو حقیقت کیا نظر آ رہی ہے؟ کیا اس وقت جھول ہیں پاکستان کی اکانومی کے اندر جو پاکستانی اکانومی کو بڑھوتری نہیں کرنے دے رہے، اور کیا سمجھتے ہیں آنے والے بجٹ میں کیا چیزیں شامل ہوں جو پاکستان کے ترقی اور خاص طور پر برآمدات کو بڑھا سکیں؟ جی بہت شکریہ ڈوگر صاحب. جی سب سے پہلے تو میں اپنی ہر اسپیچ میں، اپنی ہر بات میں میں اپنے آرمی چیف کو، اپنی حکومت کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اور آج بھی آپ کے اس فورم پر میں کر رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ایک اپنے ملک کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے، کہ انہوں نے ہر چیز کے لیے، بجلی کے لیے، انٹرسٹ، ہر چیز کے لیے انہوں نے جو ہے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اب ہماری حکومت کا فرض ہے کہ اب جو چیزیں جو ہیں ہم جو کاروباری لوگ جو ہم متوقع ہیں ہم حکومت سے، جس طرح ہماری بجلی کی پرائس ہیں، ہمارے انٹرسٹ ریٹ ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں. پچھلے دنوں ہمارے جو ہے فنانس منسٹر صاحب وہ جو فیصل آباد آئے تھے، اس کے بعد ہمایوں اختر صاحب فیصل آباد آئے ہیں، تو انہوں نے ہم سے کافی ساری جو ہے بجٹ کے حوالے سے تجاویز لی ہیں، اور کافی چیزیں ہم نے ان کو بتائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال میں حکومت نے کافی اچھا کام کیا ہے، اور معیشت کو جو ہے ایک جو ہے پٹری پہ چلانے کے لیے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فوری طور پر کرنا ضروری ہیں، لیکن چیزیں کو فیصلے ہو چکے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے یہ کام کرنے ہیں، لیکن ان پر جو ہے ورک نہیں ہو رہا ہے اس رفتار سے جس رفتار سے ہم چاہتے ہیں. اچھا گچھا صاحب، آپ سابق سینٹرل چیئرمین پائما بھی ہیں، تو آپ کی ایکسپرٹی ہے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی جو سب سے بنیادی ضرورت ہے نا، خام مال کپاس کے بعد جب یون بنتا ہے اس کے اوپر، اور گورنمنٹ ٹیکس نظام سیدھا کرنا چاہ رہی ہے. اس وقت سب سے زیادہ الجھنیں آپ لوگوں کے سیکٹر میں نظر آ رہی ہیں کہ پیچھے کسان ٹیکس پیئر نہیں ہے، یون والا ہے تو آگے یہاں سے سیل ٹیکس کی جو چین ہے ٹوٹتی ہے کہیں نہ کہیں. اچھا پھر ای ایف ایس آیا. ای ایف ایس کا مقصد یہ تھا کہ درآمد برائے برآمد کو پروموٹ کیا جائے، لیکن اس کے اندر اتنا کچھ آ گیا کہ اب تو گرے کلاتھ آ رہا ہے. تو آپ کو کیا نظر کیا آ رہا ہے کہ اس وقت وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بڑھوتری اگیتی کاشت بہت ساری کروا لی ہے، کپاس آ جائے گی، 100 سے زیادہ اسپننگ بند پڑی ہیں، تو پھر وہ کپاس کس نے یوز کرنی ہے، کون اسپننگ چلائے گا، اور آگے مہنگی کون بیچے گا، کیونکہ اس وقت چائنا کا یون تو بہت سستا پڑا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھی ہمارے پورے پاکستان سے کافی ہمارے جو فارمر ہیں انہوں نے کافی ساری جو ہے کپاس کی پیداوار کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، وہ شروع کیا انہوں نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہماری پاکستان کی 60% ہماری اسپننگ ملز بند ہیں. تو وہ مجھے بتائیں کہ وہ جو کپاس وہ پیدا کریں گے اس کے بعد آگے پھر وہ کہاں سیل کریں گے. ہماری باہر سے جو ہم روئی امپورٹ کر رہے ہیں وہ بڑی سستی ہے، اس کی پرائس بہت کم ہے، تو ہمارا جو لوکل ہمارا جو فارمر ہے وہ اس پرائس میں وہ کپاس کہاں سیل کرے گا، اس کو تو اس کا ریٹ ہی نہیں ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ای ایف ایس کا قانون، میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپورٹ کے لیے ایک بڑا اچھا قانون تھا، اور جس میں کہ ہماری ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے حکومت نے بڑا اچھے سسٹم یہ لائے تھے. لیکن بدقسمتی سے وہ جو سسٹم ہے اس کا جو ای ایف ایس کا، وہ ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کو چلا نہیں سکے. اس میں ہوا یہ کہ ایک جو طبقہ تھا اس کو بڑا اس میں فائدہ مل رہا تھا، اور ایک طبقہ تھا جس میں اس بالکل ہی ان کے لیے پریشانی کا مسئلہ تھا. جیسا کہ ابھی میں آپ کو اپنی جو لوکل اسپننگ مل ہماری ہیں میں اس کی بات کرتا ہوں
کہ جیسا کہ باہر سے اس وقت جو امپورٹڈ یارن آ رہا ہے، چائنا سے آ رہا ہے، ازبکستان سے آ رہا ہے، ویتنام سے آ رہا ہے، یقین کریں اس کی پرائس جو ہے لیٹ سے اگر کہتے ہیں 5,000 روپے پر بیگ ہے، لیکن ہمارا جو لوکل جو اسپننگ والا ہے وہی بیگ جو بنا رہا ہے 8,000 میں بنا رہا ہے. تو آپ سمجھیں کہ یہ 3,000 کا جو ڈفرینس ہے یہ کہاں سے پورا کرے گا. ہمارے جو پاکستانی ہمارے جو ٹیکسٹائل ملیں ہیں وہ سیل ٹیکس بھی پے کر رہی ہیں، اس کی بجلی کی پرائس کم ہے، انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے، تو باہر سے جو ان کو دھاگا آ رہا ہے جو اس میں تو سیل ٹیکس ہے ہی نہیں، سستا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر پہلی میں نے جو آپ بات کی کہ ہم نے جو ہمارے فارمر نے اتنی جو کپاس اگائی ہے تو اس کے لیے وہ کپاس ہماری کہاں جائے گی، ہماری تو اسپرنگ ملیں باندھیں ہماری. اور اوپر سے جو یہ نیا قانون جو EFS کا آیا جس میں ابھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں بار بار چیمبر کے فورم سے ہمارے جو پریزیڈنٹ ریحان صاحب ہیں، میں بھی، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اگر EFS کا جو ہم نے اگر اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو ٹھیک ہے اس کو چلنے دیں، لیکن اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ ہمارا جو ایکسپورٹر ہے وہ اس کو اتنا ہی وہ باہر سے خام مال ملے جتنی اس کو ضرورت ہے. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جتنا اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل کر دیتا ہے. اچھا گلشن صاحب، اس وقت ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں، مجھے بات کر کے اچھا لگا، ٹریڈ ہونی چاہیے، وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا سے ڈیلیگیشن جا چکے ہیں، ڈائلاگ کر چکے ہیں، کیونکہ یہ بجٹ کے ریلیٹڈ ہی ہے سب کچھ. ہمارا ابھی تک ڈیلیگیشن نہیں گیا. کتنا ضروری ہے اس موقع کے اوپر کہ جہاں گراؤنڈ بہت اچھا ہے، شائقین اپنے ہیں، وہاں فرنٹ فٹ پہ آگے ایک چھکا لگایا جائے، اور وہ جو آگے آپ کو بولنگ کروانے والا وہ آپ کو بتا رہا ہے میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہوں، اور آپ اس کو ویسے کیش نہیں کر رہے جیسے ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے، ہم نے جنگ جیتی ہے، اور اس کے بعد اس جنگ کے جیتنے سے پوری دنیا میں ہمارے جو پاکستان کے اثرات گئے ہیں وہ بہت ہی پازیٹیو گئے ہیں، اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. اور اس کے بعد جس طرح ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ بھی ہمارے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں تھوڑی سی ہم نے دیر کر دی ہے. جس وقت یہ ٹرمپ صاحب نے جب یہ ٹیرف لگایا تھا تو فوری طور پر ہمارے جو ویتنام ہے، دوسرا بنگلہ دیش ہے، فوری طور پر جا کر انہوں نے امریکہ سے وہ ٹیرف کے بارے میں انہوں نے جو ہے مذاکرات کیے، اور کافی حد تک انہوں نے معاملات اپنے درست کر لیے. لیکن ابھی ہم اس معاملے میں ذرا ہم لیٹ ہیں پاکستان. تو میں بجٹ کے حوالے سے حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ جس طرح ٹرمپ صاحب جو ہے ہمارے لیے جو ہے اچھے جذبات رکھتے ہیں، ہم سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں فوری طور پر وہاں ڈیلیگیشن بھیج کر تو ہمیں جو ٹیرف کے بارے میں فوری طور پر اس کو جو ہے اس کا معاملہ حل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. کیسی شمت گلشن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر نائب صدر فیصل بھائی ایوان صنعت و تجارت. بریفلی کہہ رہے تھے کہ بجٹ سے پہلے جو ہمارے پاس سب سے بڑا ایج موجود ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے، جہاں سب سے زیادہ برآمدات ہو رہے ہیں، وہ امریکہ ہے. اس کے اگر پریزیڈنٹ یہ خواہش رکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں اسے شیک ہینڈ ہونا چاہیے. جبکہ ٹرمپ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ میں ایپل کو کہوں گا بھارت سے وائنڈ اپ کرے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس اور زیادہ بڑی اپرچونٹی کہ ہم انہیں سستے ریٹس کے اوپر آفر کریں کہ اب ہمارے پاس آگے انویسٹمنٹ کریں، یہاں سے ایپل کی مینوفیکچرنگ سٹارٹ کریں، جہاں پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں ڈائپرز، گاڑیاں، فاؤنڈری اور بہت کچھ اس وقت بن رہا ہے فیصل آباد کی فیڈمک کے اندر. وہاں ان چیزوں کا انیشیٹو لیا جائے تاکہ زیادہ چیزیں جو ہے مؤثر انداز میں آگے بڑھ سکے. ایک بریک لیں گے، دوبارہ حاضر. ناظرین دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. سابق چیئرمین پاکستان ہاؤسنگ مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن اور سابق صدر چیمبر اور اس کے علاوہ فیصل آباد کے معروف صنعت کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید ضیاء الحمدہ، ان سے بات کریں. شاہ جی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بجٹ اور کوئی بھی ایسے ٹیکسٹائل کے مسائل یا کوئی بھی ہو آپ کے پاس آتے ہیں، سفارشات تمام ایسوسیشنز پیش کر رہی ہیں، لیکن آپ سے گفتگو کرنے کا آج کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا سمجھتے آنے والا بجٹ کتنا ضروری ہوگا. جہاں امریکہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کو ٹرمپ خوش آمدید کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں، ان سے نیگوسیشن ہونی چاہیے، یہ ٹریڈ پسند کرتے ہیں، وہاں ہمارے پاس کتنے چانسز کھل رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف ٹیکس آرڈیننس آگے آ جاتا ہے. ایک طرف گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف ٹیکس آرڈیننس آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں مختلف چل رہی ہیں. ایک طرف اچھا دکھایا جا رہا ہے، دوسری طرف نئے قوانین. آپ اس وقت کرنٹ سینیریو میں سمجھتے آنے والا بجٹ کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈوگر صاحب پہلے تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو. پاکستان نے ایک بہت بڑی جنگ ہے جو جیتی ہے، تو میں اس میں اپنی پوری کی پوری جو ہماری پاک فوج ہے اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. ایئر فورس کو خصوصی طور پہ جو ان کی پرفارمنس رہی ہے. بہرحال دس دا کمبینیشن آف آرمی، پولیٹیکل
मीडिया और सारी 24 करोड़ अवाम, Exactly. सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट जो है, आप क्योंकि हमेशा एक्सपोर्ट के रेफरेंस से और ओवरऑल बजट पे हम बात करते हैं, तो हमारा जो सबसे मेन हमेशा नुक्ता नज़र है वो यही है कि हमने एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है। अब आपके सामने जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था, हम इस्लामाबाद भी गए, वहाँ भी हमने बताया कि इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है, तो आप हमारी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करें एनर्जी वाइज, टैक्स वाइज और ओवरऑल एनवायरनमेंट वाइज, कंप्लाइंसेस वाइज। ये वो चीज़ें हैं जिससे हमारी इंडस्ट्री की एक अच्छी शनाख्त हुई। और उसके बाद एक एडिशनल अभी मौका मिला कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो दोबारा एक बार जिंदाबाद हो गया, हमेशा जिंदाबाद है और इंशाल्लाह जिंदाबाद रहेगा। अब उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर अब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी हुकूमत ने क्या किया। जैसे ही हमारे ऊपर ड्यूटी लगी तो हमने उसके हर तरह के अल्टरनेट गवर्नमेंट से डिस्कस किए, एक पूरी टीम बनी, इस्लामाबाद गई, उनको बताया कि ये इसके अल्टरनेट हैं। आज तक पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो अमेरिका जाके बार्गेन कर चुके हैं। इवन चाइना ने स्विट्ज़रलैंड में बैठ के अपना जो है वो मुकदमा जिस तरह भी है नेगोशिएट कर चुके हैं। ये नेगोशिएशन होती है, मुल्कों की दोस्ती जो है कोई लव स्टोरी नहीं होती। बेसिकली मौशी माहिरीन कह भी रहे थे ट्रम्प का ये कार्ड ही डायलॉग के लिए है, चाहे हमारे ऊपर भी टैक्स कम करें। इंडिया गया है, उसने डायलॉग कर लिए हैं, इंग्लैंड ने डायलॉग कर लिए हैं, चाइना ने कर लिए हैं, वियतनाम, पूरी दुनिया जो है वो जाके डायलॉग करके अपनी नेगोशिएशन कर रही है। हम वो बदकिस्मत मुल्क हैं जो अभी तक हमारा कोई डेलीगेशन वहाँ नहीं गया। दिस इज़ अ सीरियसनेस ऑफ आवर। दूसरा ये था कि हमें एनर्जी में रिलीफ मिलेगा। हमने लाखों मैसेज सुने उस पे फ़ोन पे कि जी हमें एनर्जी में 7 रुपये मिलेगा। बिल मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 रुपये का रिलीफ आया है, और वो भी आप समझ लें कि 7 में 3 जो है वो लेस दैन 50%। दिस इज़ द सीरियसनेस ऑफ द। तीसरा ये था कि देखें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने 100% हम पे इनकम टैक्स पहले ही बढ़ा दिया है। अब उसके अलावा बेशुमार ऑडिट और इधर उधर के नोटिस और एडवांस इनकम टैक्स, हम तो पहले ही फाइनेंशियल क्रंच में हैं, तो एडवांस जो है वो इनकम टैक्स और ये वो सारी चीज़ें हर 3 महीने, अच्छा ऊपर से टैक्स ऑर्डिनेंस है, तो ये सारी चीज़ें को फैसिलिटेशन तो नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो जो इंडस्ट्री है फ्लॉरिश करती है, एक वाहिद नुक्ता है जिस पे हमने हर हुकूमत को रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए इंडस्ट्री को चला के टैक्स लें। इंडस्ट्री चलेगी तो टैक्स बढ़ेगा, इंडस्ट्री बंद होगी तो उसका वर्किंग कैपिटल भी खा जाएंगे। तो ये अगर नुक्ते की समझ आ जाए तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो बढ़ भी सकती है। फिर मैं आपको एक और जिसके ऊपर आपने बेशुमार प्रोग्राम किए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कौन सा काम था जो 24 घंटे में नहीं हो सकता। 13 दिन हमारी मेन मोटरवेज बंद रही, मेन मोटरवेज बंद रही, हमारा यहाँ से माल एक्सपोर्ट नहीं हुआ, करोड़ों रुपए का नहीं अरबों रुपए का हमारा लॉस हुआ। 1.25 मिलियन पर डे हमारी एक्सपोर्ट ब्लॉक हुई। उसके बाद फिर इंपोर्ट जो है वो सारी उधर रुक गई, वो 1.5 मिलियन पर डे है। तो ये जो $3 मिलियन पर डे की ट्रांजैक्शन पर डे हो रही थी वो रुक गई। हमने वो कंटेनर जो 1 लाख रुपए का यहाँ से कराची जाता था उसका 9-9 लाख रुपए किराया दे के हमने शिप किया। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को खुदा के लिए, हम तो कह सकते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है, सबसे पहले जिस तरह लास्ट मीटिंग में भी बात हुई थी, जिस तरह बांग्लादेश के कंटेनर को एक एम्बुलेंस की तरह हैसियत हासिल है, तो इस तरह का जब तक हुकूमत का इंडस्ट्री को चलाने का तवज्जो नहीं होगी ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। अभी बजट में उन्होंने कहा जी हमने ग्रोथ 4.3% करनी है। 4.3% ग्रोथ ऐसे थोड़ी होती है कि आप किसी से बारगेनिंग ना करें, आप मज़ीद इनकम टैक्स जो है वो बढ़ाएं, आप ऑडिट बेशुमार निकालें, आप इंडस्ट्री को चलने ना दें। हमने सुबह से लेकर शाम तक, भाई हमारे पास ना गैस है
نہ ہم انٹرنیشنل لاء کے مطابق کوئلہ چلا سکتے ہیں، نہ ہم یہاں پہ کوئی ایسا فیول چلا سکتے ہیں جو کمپلائنسز کے خلاف ہو۔ اب مجھے بتائیں کہ بیسک جو ہم اس وقت، جو میں نے اس دن اسلام آباد میں کہا تھا، یہ پہلی اس وقت حکومت ہے جس کی پوری انڈسٹری ایک تکے کے ساتھ چل رہی ہے۔ باقی کیا تکے کے ساتھ چل رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت انڈسٹری کو تکلیف کی بجائے ریلیف دے، ہم ایکسپورٹ بڑھائیں۔ ایکسپورٹ واحد راستہ ہے اس حکومت کو، اس ملک کو، ہمارے ڈیفنس کے لیے، ہماری آرمی کے لیے، ہمارے قرضے اتارنے کے لیے، آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک واحد راستہ ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی بجلی اور گیس کے اوپر جو قرضہ جات ہیں وہ کم کیے جائیں، اس سے ڈیفینیٹلی آپ کے جو گردوری قرضے کم کریں گے تو آپ کی بجلی اور گیس مہنگی ہو جائے گی، اور زراعت کے اوپر ان کا جو ٹیکس ہے وہ آمدن کے اوپر اس کو وضع کر کے لایا جائے اور بریف پلان پیش کیا جائے۔ بھائی دیکھیں، یہ ملک جو ہے نا، یہ ایگرو انڈسٹری بیسڈ ہے۔ ایگریکلچر ہے، پھر انڈسٹری ہے، اور پھر ایکسپورٹ ہے۔ اگر آپ ایگریکلچر کو مہنگا کر دیں گے، جو کہ آلریڈی ایگریکلچر کا بہت برا حال ہے، ہم نے ویٹ کے اوپر کئی ڈسکشن کی کہ اس وقت ویٹ کی قیمت 2300 روپے من ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو ایوریج ویٹ ہے وہ اس کی ٹوٹل سیل کسی کا 70,000 روپے ایکڑ بنا ہے، کسی کا 80,000 روپے ایکڑ بنا ہے۔ اگر اس کی کاسٹ نکال لیں تو 50 سے 60,000 روپے ٹھیکہ ہے، اور 30 سے 40,000 روپیہ اس کی کاسٹ ہے۔ تو 1,00,000 روپیہ ایکڑ کی کاسٹ ہے، آپ کی 70-80,000 روپے کی ویٹ بک رہی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہاں سے انکم ٹیکس وہ دیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ نے اس کا ریٹ زیادہ نہیں کرنا تھا تو کم از کم پھر اس کا انپٹ ہی سستا کر دیں۔ بجلی آپ نے 5 سے 15 روپے کر دی، ڈی اے پی آپ نے بڑھا دی، گیس آپ نے اس کی اپنا یوریا آپ نے بڑھا دیا، پوٹاشیم آپ نے بڑھا دیا، اب اس پہ انکم ٹیکس بھی لے لیں۔ اور پانی اس وقت جو آ رہا ہے اس کا بہت برا حال ہے۔ اب دیکھیں چناب میں بھی پانی نہیں آ رہا، تو لوگوں نے بجلی چلانی ہے نا، لوگوں نے یا پھر سولر لگائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا آپشن بھی ہے جو گورنمنٹ اس وقت سولر کا وہ کر رہی ہے، لیکن 5,000 روپے ہمیں ملک کیوں فقیر بنایا جا رہا ہے؟ اگر کوئی غریب ہے تو وہ 5,000 لے لے، اگر کوئی ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ایک غیرت مند قوم ہے۔ نقصان 50,000 کا اور دیگر 5,000 جا رہا ہے۔ ذمہ دار جو ہے وہ ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، وہ محنت کش ہیں۔ آپ ان کی غیرت جو ہے اس کو نہ شرمسار کریں۔ خدا کے لیے اس سے بہتر تھا کہ آپ ان کو کہتے ان کو ہم جنہوں نے ویٹ لگائی ہے ان کو 2 بوری ہم ویٹ دے دیتے ہیں۔ کسان کارڈ کے اوپر سود لیا جا رہا ہے۔ ہاں، تو یہ ایک نئی ہمارے پاس انفارمیشن ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ایسا کام جس میں کرپشن کا عنصر ہو وہ نہ کریں۔ آپ یہی ویٹ کی پرائس نہیں آپ پرانی کر سکتے، کچھ کم کر دیتے، سب کو ملتا، اور 12.5 جو ایکڑ والا بندہ ہے اس کو صرف 5,000 روپے مل رہا ہے، تو باقی کو تو مل ہی نہیں رہا، اور سارا ہے ہی نیچے چھوٹا۔ اچھا، اور جو مجھے بالکل جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی وہ کیسی پالیسی بناتے ہیں۔ یہ ملک کو فقیر ویژن پہ نہ لے کے جائیں، اس کو براڈر ویژن کریں، لوگوں کی نہ غیرت کو للکاریں۔ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ آپ 5,000 روپے، آج آپ کسی کو بھی 5,000 روپے تو لوگ بیاہ شادی پہ دینا چھوڑ گئے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے پالیسی بنائیں، یہ کام نہ کریں۔ ایگریکلچر میں بہت برا حال ہے لوگوں کا، آپ نے دیکھا ہے پچھلی بار رائس میں بہت برے حالات ہوئے، اس لوگوں کی بہت کم کراپ ہوئی، ابھی ویٹ لوگ لے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ بجٹ میں ان پہ آپ ٹیکس بھی لگا دیں گے تو وہ دے گا نہیں، اور نہ وہ رجسٹرڈ ہیں، نہ پہلے آپ دیکھ لیں نا، ایک ٹیسٹ ہو چکا ہے کہ آپ جو سیل ٹیکس میں کتنے لوگ رجسٹر ہیں جو آپ کو کپاس دیتے ہیں، تو وہ زبردستی ایک کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے، تو یہ ایک اور بن جائے گا۔ بہت شکریہ سید ضیاء الحمد صاحب موجود تھے۔ لب لباب ان کی بات کا تھا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس، 2 جملے گورنمنٹ بولتی ہے، ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دیا جائے، کاسٹ آف پروڈکشن کم کی جائے
تاکہ ہم پاکستان کے اندر ایسی چیزیں بنا سکیں جو سستی ہوں. ہم جب اپنے کمپیٹیٹیو کنٹریز کے پاس جاتے ہیں مقابلے کے اندر, ہم اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن لوگ لینے کی بجائے دوسرے ملکوں کی طرف رخ کرتے ہیں, جہاں آج ویتنام ہم سے بعد میں شروع ہو کے $50 ارب کراس کر چکا ہے, $100 ارب کو چھو رہا ہے, ہم وہیں محدود ہے. بنگلہ دیش ہم سے اوپر جا چکا ہے, 375 شاہ جی بتا رہے ہیں, $350 ارب سے زائد جو ہے وہ جا چکا ہے, جو کہ بڑا ایک لینڈ مارک ہے. لیکن ہم محدود ہیں, بلکہ محدود سے محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. فروری میں ہم $2 ارب کے منافع میں تھے, مجموعی طور پہ 10 مہینوں بعد ہم $1 ارب کے منافع میں رہ گئے ہیں. $1 ارب صرف 3 ماہ میں ہم نے خسارہ اٹھا لیا ہے, جو کہ لمحہ فکری ہے. ایک بریک لیں گے, دوبارہ حاضر. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ شہزاد حسین صاحب موجود ہیں, وائس چیئرمین ہیں آل پاکستان بیڈ شیٹ اینڈ اپہولسٹری ایسوسی ایشن کے. ان سے بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایس ایم ای کی سب سے بڑی تنظیم کے آپ وائس چیئرمین ہیں, اور بوما ایک اپنا سٹیک رکھتا ہے. جب بھی اسلام آباد میں اہم میٹنگ سفارشات کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے تو آپ کی ایسوسیشن کو آن بورڈ رکھا جاتا ہے اور اون کیا جاتا ہے کہ ایس ایم ای کی ایک واحد نمائندہ بڑی تنظیم ہے. کیا سمجھتے ہیں بجٹ 2025-26 کے لیے کیا سفارشات ہیں, کیا ہے جن کا تسلسل برقرار رکھا جائے, اور کیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایڈ آن ہونی چاہیے تاکہ یہ کاروبار کا جو تسلسل کہیں مثبت اگر چل رہا ہے تو اسے بڑھوتری دی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بجٹ 2025-26 کے لیے آپ بوما کے پلیٹ فارم پہ مجھ سے آپ گزارشات جو میں کرنا چاہتا ہوں وان بالا کے لیے, تو آپ نے مجھے اس کے لیے مدعو کیا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اب بوما بیسیکلی ایس ایم اے کی جو ہے نا وہ نمائندہ تنظیم ہے, اور یہ ہمیشہ سے ہی اپنی تاجر برادری کے لیے, اپنے ایکسپورٹرز کے لیے ہمیشہ سے ہی تمام تر کوششیں جو ہیں ہمیشہ سے کر رہی ہے, اور ہم سے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنی تمام ایفرٹس جو ہیں اس میں لگاتے ہیں تاکہ ہماری جو صنعت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. پچھلے ادوار میں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے اس ٹینیور میں, اس ایرا میں ہم جو ہیں کچھ سانس لینے کے قابل جو ہیں وہ ہوئے ہیں بنسبت اگر ہم پیچھے جاتے ہیں. اس میں سب سے بڑی جو میرے خیال میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہی تمام ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا وہ کھلے دل سے کرنے میں ایک ہمیشہ سے معاون ہوتی ہے. تو آج کل کے حالات میں ایک اچھا جو ہے نا ماحول ہے, اور اس فرینڈلی ماحول میں یقیناً ہمیں بزنس کے بارے میں اچھی ہی چیزوں کی جو ہے نا وہ امید عوام سے بھی ہے, اور اپنی تاجر برادری سے بھی ہے کہ گورنمنٹ کی جو لیویز ہیں یا گورنمنٹ کی جو چیزیں ہیں ہم اس کا خیال رکھیں, اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری پروموشن کے لیے جو ایفرٹس ہیں وہ ہمیشہ سے رکھیں. ایک روٹین میٹر ہے کہ جو ایس ایم ایز کے لیے سب سے بڑا ایشو ہمیشہ سے جو ہے نا ہمارے ساتھ ہے کہ ہم کیپٹل کی شارٹیج میں ہوتے ہیں اور اس کے کرنچ میں ہوتے ہیں. تو اس میں سمپلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ فل فور جو ہمارے پینڈنگ سیلز ٹیکس کے ریفنڈز ہیں ان کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ پرائورٹی میں ان کو ریلیز کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہماری لانگ پینڈنگ ڈی ایل ٹیز ہیں اور اس میں کافی ٹائم سے جو ہے نا ہماری ڈیولپمنٹ میں وہ فنڈز جو ہیں نا وہ رکے ہوئے ہیں, وہ ہمیں فوری طور پر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمیں دے. اس سے آگے اگر میں جاؤں تو مجھے یہ چاہیے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گریجولی ہمارے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ گریجولی نیچے آ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ امید ہے کہ ہمیں بہت جلد جو ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں ہمارا تقاضا ہے کہ ہمیں جو ہے نا تاکہ ایک لیونگ فیلڈ جو ہے پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ ہمیں ایکولی دوسرے جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ہمارے نیبرز میں تو ان کے ساتھ ہماری یہ آ جائے. اور اسی طرح سے جیسے کہ اس میں بھی مجھے بہت اچھی امید ہے کہ آپ کی جو الیکٹریسٹی کے چارجز جو ہے نا وہ انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ فیوریبل آنے چاہیے,
اور امید تو یہی ہے کہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن جہاں جتنی جلدی یہ ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی جلدی جو ہے نا ہمیں یہ پروموشن ملے گی. اور اسی طرح سے سب سے بیسک بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہم امپورٹس مشینری کی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک اچھا پیکیج جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ابھی ہمیں حاصل ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہمیں اس میں فیسیلیٹیٹ کرے کہ جو اولڈ یوزڈ مشینری جو ہم امپورٹ کر کے تو اپنے یہاں کنٹری میں لا کے تو اپنے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے زر مبادلہ کا باعث ہم جو ہے نا اور ایکٹیویٹیز کی جنریشن جو ہے نا اس میں ہماری بڑھتی رہے. تو یہ روٹین کی جو چیزیں ہیں اور اسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات بھی اچھے ہیں اب اور ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو موجودہ رجیم ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ اس وقت شو ہو رہی ہے اور الحمدللہ جو اچیومنٹ اس وقت ایز اے نیشن ہم نے دکھائی ہے اور ہماری جو یونٹی ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بزنس کمیونٹی کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور گورنمنٹ سے تعاون کرنا چاہیے. ان کی اس جو بھی وہ لیویز لگاتے ہیں یا وہ ٹیکسز کی مد میں ہم سے چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے لیے جو ہے نا یونانیمس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن گورنمنٹ سے جو میری ریکویسٹس ہیں یہ جو میں نے جی وہ ان کو چاہیے کہ اب وہ وقت ہے کہ ہمیں اس وقت کو اپنی اس یونٹی کو آل سیکٹرز میں ہمیں جو ہے نا اپنی اس اتحاد کو شو کرنا چاہیے. بہت شکریہ. شہزاد حسین صاحب موجود تھے. شہزاد صاحب نے جو بات کا خوبصورت پیراہا کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی جو ہم نے جنگ جیتی ہے وہ ایک اتحاد جو ہم نے پوری دنیا کو بتایا وہاں جہاں ہم سفارتی تعلقات اور سفارتی سطح پہ کامیابی حاصل کی ہے نہ صرف دفاعی پر تو ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی معاشی کامیابی کی طرف بڑھیں اور معیشت کے لیے جو اقدامات اٹھانے وہ انہوں نے کچھ گزارشیں سامنے رکھی کہ کن کن اقدامات کی ضرورت ہے کن کن راستوں کے اوپر جو ہے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ صحیح ٹریک پر چل نکلی ہے تو مزید اس کی سپیڈ تیز ہو اور پاکستان آنے والے سالوں کے اندر اپنی برآمدات کو بڑھا سکے. جو ہم ایک بینچ مارک روک کے بیٹھے اسے کئی سو گنا ارب ڈالر تک بڑھا کے جو ہے وہ اچھا زر مبادلہ کما سکے. بریک لیتے ہیں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ زونل چیئرمین ایپٹما موجود ہیں نوید گلزار صاحب. ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں بجٹ کے اوپر. نوید صاحب ہر سال بجٹ کے اوپر آپ سے کچھ گفتگو ہوتی ہے. ہماری بجٹ 2025-26 جو ہے اس کے ڈرافٹ سفارشات سب کچھ طے ہیں. اس بار کچھ یونیک یہ ضرور ہوا ہے کہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ ہر چیمبر میں گئے ہیں, مختلف شہروں کے اندر. فیصل آباد چیمبر بھی آئے تو انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ پہلے آپ سفارشات بھیجتے, اس بار میں خود لینے آیا ہوں تاکہ چیزیں حقائق کے مطابق رکھی جائیں. لیکن دوسری طرف آئی ایم ایف نے جو 11 شرائط رکھی ہیں اس نے کہا پہلے اس کا ڈرافٹ منظور کروانا ہوگا پھر پارلیمنٹ سے منظور ہوگا. وہ ایک اہم حصہ ہے جہاں اس نے ایک قسط دی ہے لیکن ساتھ بہت ساری شرائط عائد کی ہیں. صنعتی زونز کا ایک ایڈ آن کیا, بجلی اور گیس کے ٹیرف کا ایڈ آن کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں زراعت کے اوپر مزید جو آمدن ٹیکس ہے اس کو چیزوں کو وضع کرنے کا کہا ہے؟ چیزیں آسان ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو, جہاں امریکہ کہہ رہا ہے, ٹرمپ کہہ رہے ہیں پاکستانی بڑے اچھے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے چاہتے ہیں ٹریڈ کرنا, وہاں حکومت کے ٹیکس آرڈیننس مطلب بہت دو طرفہ اور مبہم سی چیزیں چل رہی ہیں جس پہ صنعت کار بھی کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. آپ اس پورے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. جو ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے, کہ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ دیکھو گے LSM کی گروتھ جو ہے وہ نگیٹو جا رہی ہے, یعنی کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں ریڈیوس ہو رہی ہے, جو دوسری بھی مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی ریڈیوس ہو رہی ہے. اگر ہم امپورٹ کر کے چیزیں لائیں گے, آپ کی نظر سے وہ بھی گزرا ہوگا جس کے اندر انہوں نے ٹیرف جو ہے اس کو بھی ریشنلائز کرنے لگے ہیں, اس کو بھی کم کرنے لگے ہیں. اگر وہ بھی کم ہو جائیں گے, آج میری نظر سے گزرا ہے بزنس ریکارڈر کے اندر اسٹیل میلٹرز کا ایک ایڈ آیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ہی ختم ہو جائے گا کہ اگر یہ اس کو ڈیوٹیز کو کم کیا گیا تو ہمارا کاروبار ہی ختم ہو جائے گا. بلکہ جو گاڑیوں کے اوپر بھی شرائط ہے کہ آئی ایم ایف کی آج بہت زیادہ وائرل ہے, اس کو انہوں نے یہ 11 شرائط کے اندر رکھی ہیں, اس سے پاکستان کی مینوفیکچرنگ جو کارز کی انڈسٹری ہے وہ بھی ڈاؤن فال ٹرینڈ دکھائے گی. جی اس میں بھی 5 سال پرانی گاڑی جو ہے اس کی امپورٹ کو بھی الاؤ کرنے لگے ہیں. اب ہم اپنے بھی ٹیکسٹائل کے ٹیرف کو بھی دیکھیں تو اگر جو ٹیرف 11% تھا وہ 10% ہو جائے گا, یعنی کہ 1% کم ہو جائے گا. اب اگر کپڑا امپورٹ کریں تو اس وقت 11% ہے, یعنی کہ 1% ٹیرف آپ کم کرنے جا رہے ہیں. ہماری پاکستان جو فیصل آباد کی انڈسٹری ہے بہت زیادہ وہ کپڑا بناتی ہے,
تو اس کی آپ حال دیکھیں, آپ اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں پہ وحید احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ 5 کروڑ میٹر کپڑے کا جو بکنگ ہو چکی ہے. یہ شاید کم تھی, میرے انفارمیشن میں یہ بہت زیادہ کپڑا آ رہا ہے. اگر اتنا زیادہ کپڑا باہر سے آ جائے گا, ہماری انڈسٹری کا تو پہلے ہی برا حال ہے اور برا حال ہو جائے گا. اور جو ہماری انڈسٹری ہے, خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے, جو کاٹن سے شروع ہوتی ہے, کاٹن میں اگر حکومت پنجاب نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا, آپ کی اگیتی کاشت اتنی زیادہ کروائی ہے جس سے کاٹن کی پیداوار بڑھنے کا بہت واضح امکانات ہیں, باہر کون ہوگا اس کاٹن کا؟ یہ میں نے کویشچن آپ کا تب نوٹ کیا تھا اور میں نے اسی کی مناسبت سے آپ کا پروگرام ارینج کیا تھا کہ آپ سے سوال یہ ضرور کروں گا کہ آپ نے جو خصوصی مشیر وزیر اعظم ہیں ان کو یہی کہا تھا کہ آپ نے ایک طرف روئی کی پیداوار زیادہ کروا لی, دوسری طرف آپ درآمد کی اجازت ایف ایس کے اندر دے رہے ہیں, تیسرا خریدنا کس نے ہے, کہ پالیسی کے اندر کوئی یہ نظر آ رہا ہے کہ ابہام اتنے کسی کو پتہ نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے, پنجاب کچھ کر رہا ہے, وفاق کچھ کر رہا ہے, اور پھر آپ نے چلانے کا سب کچھ کلیپس ہو گیا, اگلی بار کسان نہیں لگائے گا پاس. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ اب اگر پوری طرح اسپننگ انڈسٹری چلے تو 16 ملین بیل کھائے گی, 1 کروڑ 60 لاکھ بیل جو ہے اس کو چاہیے. اس میں کچھ جو بیلیں ہیں وہ فائن کاؤنٹ کے لیے امپورٹ ہوتی ہیں, ہماری کاٹن جو ہے وہ اس سچویشن میں نہیں ہوتی, امپورٹ ہوتی ہے. تو اب جو نارمل بھی ہے وہ بھی 10 سے 12 ملین بیلیں پاکستان کی انڈسٹری کو چاہیے. وہ چاہیے اس وقت جب ہمارا مال بکے گا. اگر مال امپورٹ ہو کے آ جائے گا, ہمارا مال بکے گا نہیں, تو ہم یہ کاٹن کیوں لیں گے, کیوں اس کا دھاگا بنائیں گے اور کس لیے بنائیں گے. تو اب کلیئرٹی آنی چاہیے کہ جو پاکستانی ہیں, کم از کم 25 کروڑ پاکستانی لوگ ہیں رہتے ہیں, یہ تو میڈ ان پاکستان کا کپڑا پہنیں. اگر آپ یہ بھی امپورٹ کرا کے چائنا سے ان کو کپڑا پہنائیں گے, ہم ٹریڈنگ نیشن نہیں ہیں. دیکھیں ہمارا پاکستان ایک ٹریڈنگ نیشن نہیں ہے, ہم مینوفیکچررز ہیں. ہم نے اور جو بھی مال لے کے آتے ہیں, جو بھی ہم نے چیز پروڈیوس کرتے ہیں, ہمیں چاہیے اس کا فنش پروڈکٹ بیچیں. کاٹن 10 ملین بیل آ رہی ہے, اس کا جو بھی اماؤنٹ ہے اس کو کم از کم 4-5 گنا کر کے ایکسپورٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پالیسی بننی چاہیے میڈ ان پاکستان. آپ کو سمجھ کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہی بیسیکلی اس کے پیچھے سارا کار فرما ہے, جو کہ سارے بارہا بول رہے ہیں. بجلی کا ٹیرف ہے, آپ جیسے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے, جیسے آپ نے خود کہا کہ جو ہم کسٹم ڈیوٹیز ہیں وہ منیمائز کر دینی ہیں. اس سے تو پاکستان میں ایک انبار آ جائے گا درآمد کا, اور ہر چیز جو ہے وہ اتنی سستی بکے گی کہ پاکستان کے مینوفیکچرنگ پلانٹس تو مکمل خاموش ہو جائیں گے. جیسے آپ نے اس دن رپورٹ پیش کی کہ سینکڑوں نہیں بڑی تعداد میں جو 50% سے زائد اسپننگ انڈسٹری بند ہو چکی ہے, اور ایک اسپننگ انڈسٹری کے اندر کئی ہزار مزدور کام کرتے ہیں. جو لاسٹ میں نے آپ کو بھی شاید اس کو کاپی دی تھی, 120 ملیں جو ہیں جو ہمارے ممبرز ہوا کرتے تھے, ان کی ملیں بند ہو چکی ہیں, بالکل بند ہو گئی ہیں. اب اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی 2 یا 3 ملیں ہوتی تھیں, انہوں نے بھی 1 یا 2 ملیں اپنی بند کر دی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے کہ مال کی ضرورت یا نہیں ہے باہر کو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستانی ایکسپورٹر بھی ہے, فنش پروڈکٹس کا ایکسپورٹر بھی ہے, وہ میڈ ان پاکستان کو آگے لے کے چلے. مجھے تو یہ جی ایس پی اسٹیٹس بھی پاکستان کا زیادہ دیر تک برقرار ہوتا نظر نہیں آ رہا. اگر آپ نے سیدھا صرف دھاگا یا کپڑا امپورٹ کر کے لے کے آنا ہے اور اس کو صرف جہاں پہ اسٹچ کر کے بھیجنا ہے, تو کیوں وہ دیں گے جی ایس پی اسٹیٹس. جی ایس پی اسٹیٹس ہے اس ملک کی ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری کو چلانے کا ایک ذریعہ ہے. دا پالیسی میکر شوڈ ریئلائز کہ ہم ایک تو جو 25 کروڑ عوام پاکستان کے ہیں وہ پاکستانی پروڈکٹ پہنیں, بھی ہم زیادہ سے زیادہ اپنا بنایا ہوا خام مال استعمال کریں. نوید گلزار صاحب موجود تھے. بالکل ان کا کہنا تھا زیادہ سے زیادہ خام مال اپنا استعمال کیا جائے, اور جب آپ خام مال باہر سے درآمد کر کے لے کے آتے ہیں, جس میں میں نگران حکومت پنجاب کا ذکر کروں تو ہم نے کم و بیش 1 سے 1.5 ارب ڈالر بچایا تھا اپنی کپاس کی پیداوار بہتر کر کے. اس سے پھر اسپننگ انڈسٹری چلی, ہماری آج جو ویونگ چل رہی ہے اس کے ثمرات تھے. لیکن جب نوید گلزار صاحب نے وہ بات کی کہ وحید خالق رامے نے بھی یہ ذکر کیا کہ جب آپ اتنی بڑی تعداد میں باہر سے کپڑے کی بکنگ کروائیں گے, جسے ہم کورا کپڑا کہتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ فنش گڈ کو اوپر چلے جائیں گے, تو اس کے بعد آپ صرف سٹچنگ کریں گے اور ایکسپورٹ کر دیں گے, ڈیفینیٹلی ایک خاص سیکٹر کو
فائدہ ہوگا کہ وہ منگوا کے سٹچ کرے گا, لیکن لیٹر آن جو برآمدی مارکیٹ ہے, جو آپ کے بائر ہیں, وہ ہاتھ اپنا روک لیں گے, کیونکہ وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا مقصد محض یہ نہیں تھا کہ آپ ساری پروڈکٹ باہر سے منگوائیں اور $1-2 کے لیے آپ یہ کھیل کھیلیں, بلکہ یہ تھا کہ آپ اپنے خام مال سے لے کر اینڈ پروڈکٹ تک لے کے چلیں, تاکہ ٹیکسٹائل کی برآمدات جو پاکستان کی کل برآمدات کا 64% ہے, اس میں جو 60% درآمدات تھی اسے کم کر کے ہم 40-30 تک لے کے جائیں, وہ بڑھتے ہوئے کہیں 80 تک جاتی ہوئی نظر آ رہی, جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے. بجٹ کے ان چیزوں کو بہت ہی بغور دیکھنا ہوگا کہ پالیسی کا تسلسل جو ہے, اور پالیسی ایسی جو سب کے لیے قابل قبول بھی ہو اور پاکستانی انڈسٹری کے لیے وائبل ہو. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.